شیر افضل خان مروت صاحب ہمارے روبرو ہیں. بات 8 فروری کے حوالے سے، چونکہ آپ نے بہت سارے احتجاج کو لیڈ کیا ماضی میں اور بڑا کامیاب احتجاج کرتے رہے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ احتجاج نہیں کر سکتے. سہیل آفریدی صاحب کو تو لایا اسٹریٹ موومنٹ کے لیے گیا تھا، مزاحمت کے لیے لایا گیا تھا. آپ علی امین خان گنڈا پور کو یاد کر رہے ہیں کہ ہر ہفتے وہ ویزیبل ان کا احتجاج ہوتا تھا، جیسے آپ نے ٹویٹ میں لکھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر ہفتے اسلام آباد پہ چڑھائی کے لیے تیار رہتے تھے. جی، نہ کہ صرف میں نے لکھا ہے، اگر آپ مارچ 12 2024 سے لے کر نومبر 2025 تک دیکھ لیں، صرف 2024 میں ہم نے 11 احتجاج پنڈی اسلام آباد میں کیے. یعنی یہ اوسط بنتی ہیں پر من 2 ہر دوسرے ہفتے کے بعد. ہاں، یعنی ہر دوسرے ہفتے کے بعد. اور احتجاج بھی ایسے تھے کہ دنیا دیکھتی تھی، پوری بین الاقوامی خبریں بنتی تھی، لوگ جو ہیں وہ کے پی سے نکلتے تھے. اور پھر علی امین خان جو ہیں وہ تو لاہور بھی گئے. جب ان کو ہٹانے کا وقت آیا تو خان کو یہ باور کرایا گیا کہ جی جو احتجاج مراد سعید کے ساتھی سہیل افریدی چلا سکیں گے. اور میں آپ کو ایک واضح کر دوں کہ جب سہیل افریدی صاحب کی ٹکٹ کی باری آئی تھی نا، تو اس پہ کچھ لوگوں نے آبجیکشن کیا تھا. تو میں لے کر گیا تھا یہ لسٹ. تو اس میں جو ہے علی امین خان نے ان کی ٹکٹ کی حمایت کی تھی، بقایا کچھ لوگ جو آج ان کے بڑے قریب بنے ہوئے ہیں وہ مخالفت کر رہے تھے. تو خان صاحب نے کہا یہ کون ہے، سہیل افریدی کون ہے؟ تو میں نے کہا جی وہ تو یوتھ کے صدر ہیں. یعنی کہ خان کی آج تک اس سے ملاقات نہیں ہوئی. خان نے ایک ایسے شخص کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جس کو وہ جانتے تک نہیں ہے، اور پورا صوبہ جو ہے ان کے حوالے کر دیا. خان صاحب سے کبھی نہیں ملے تھے؟ وہ نہیں ملے ہوں گے، لیکن خان بائی نیم ان کو نہیں جانتے تھے. اچھا. تو لہٰذا سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ آئے کہ جی میں چیمپئن ہوں احتجاج کا، اور میں 24 نومبر کو آؤں گا. 24 نومبر کو وہ چیمپئن صاحب نہیں آئے. اس کے بعد جو ہیں انہوں نے یہ لاہور گئے، ٹک ٹاک بنے، کراچی گئے، اور اس کے بعد انہوں نے 2 ماہ کا وقت دیا 8 فروری کے جلسے کے لیے. 2 ماہ میں کوئی ورک نہیں ہو رہا ہے فیلڈ پہ. موجودہ ہوگا نا، وہ جلسے تو کر رہے ہیں، کل بھی سوابی میں جلسہ کیا. ایک اور چیز بھی میں جاننا چاہ رہا ہوں، آپ اس سارے جو احتجاج کی کال ہے یا 8 فروری کا ہے، آپ پھر پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں کہ پیر لٹکن شاہ سے رابطہ کیا جائے. آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ پیر لٹکن شاہ تو یعنی وہ گاڑی کا کہہ دیتے ہیں کہ آ رہی ہے، وہ کبھی پلیٹ فارم پہ نہیں پہنچتی. تو پی ٹی آئی ان سے کیا مدد لے سکتی؟ میں نے دیکھیں، وہ تو بیسیکلی بڑی دیر کی مہربان آتے آتے وہ سلمان خرماجہ صاحب لائے عمل کا بڑا پریشر تھا ان پہ. تو کل اس نے اپنی ٹویٹ میں لائے عمل دے دیا کہ جناب مسجدوں میں آپ نماز پڑھیں. یعنی یہ ان کا لائے عمل آ گیا کہ دعائیں کریں. تو میں نے اس پہ یہ کہا ہے کہ بھائی بات اگر رہ گئی ہے دعاؤں سے اور نوافل سے اور تسبیحات سے، تو اس سے زیادہ اثر تو پھر وہ لٹکن شاہ ہیں، پنڈی میں رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ اس کا جو ہے وہ اتنی زیادہ تبرکہ بھی نہیں لیتے ہیں. صرف وہ لٹکی ہوئی حالت میں جو ہے تھوڑا سا جو ہے ان کو خوش کرنا ہوتا ہے. یعنی کچھ مٹھائی یا کچھ نقد اگر دے دی، باقی جو ہے لٹکن شاہ سے زیادہ پھر کون ان کے کام آ سکتے ہیں؟ اگر نہیں، لٹکن شاہ مدد کر سکتے ہیں ان کی احتجاج، وہ کیسے کامیاب؟ نظر تو یہ آ رہا ہے کہ اب ان کو مزارات پہ جانا ہوگا. یہ کس طرح کا سیاست یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جناب دعاؤں سے خان کی رہائی کے لیے آپ کو دعائیں تو لازماً، لیکن آپ نے عمل کی بات کیا کی ہے؟ آپ سے میرا سوال ہے، گزشتہ 1.5 سال سے ایک دن بتا دیں کسی پی ٹی آئی لیڈر کا جب انہوں نے لائے عمل دیا ہو کہ تحریک ہم اس طرح چلائیں گے، کوئی احتجاج کی انہوں نے اسٹریٹجی دی ہو. تو طریقہ یہ بتا دیا کہ جائیں جی مسجدوں میں جناب. اچھا، میرا لاسٹ کویسچن ہے کہ آپ نے خان صاحب کے علاج کی بھی بات کی. وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک صاحب آن دا ریکارڈ کل میرے شو میں کہہ گئے، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے کچھ لیڈرز کو معلوم تھا خان صاحب ادھر ٹریٹمنٹ کے لیے آ رہے ہیں. آپ کے علم میں کوئی ایسی بات ہے؟ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ شاید محترمہ علیمہ خانم کو اس کی اطلاع تھی. اس کی یہ اطلاع ان کو تھی، لیکن کنفرم وہ خود کر سکتی ہیں. میں نے اندرونی ذرائع سے جو مجھے بات ملی ہے، لیکن بہرحال اگر ان کو تھی بھی تو بھی حکومت کو چاہیے تھا کہ خان کی فیملی کو آگاہ کرتے.
خان کی جو فیملی ہے ان کو آگاہ کرتے، ان کے وکلاء کو آگاہ کرتے کیا چیز چھپانی ہے. بہرحال یہ تو محترمہ علیمہ خانم خود ہی واضح کر سکتی ہیں کہ آیا ان کو اعتماد میں لیا گیا تھا یا نہیں، لیکن یہ خبریں گردش کر رہی ہے. بہت شکریہ جناب شیر افضل خان مروت صاحب، آپ تشریف لے آئے. ناظرین اب آگے بڑھتے ہیں. 12 شہروں میں دہشت گردی کے منظم حملے ہو جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. پاکستان نے اپنے سے بڑے ملک کو شکست دی، لیکن اب مٹھی بھر دہشت گرد پاکستان کو للکار رہے ہیں. ہم اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے سابق وزیر اعظم پاکستان اور سربراہ عوام پاکستان پارٹی جناب شاہد خاقان عباسی صاحب سے. یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تو یہ بزنس ایز یوزول تو نہیں رہنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے پاکستان کو؟ یہ تو ناقابل قبول ہے جو کچھ ہوا. دہشت گردی کا مقابلہ آپ کو ہر صورت کرنا پڑتا ہے. پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ اتنا بڑا واقعہ کس طرح بغیر اطلاع ہوئے یہ سارا معاملہ ہوا. ایک انٹیلیجنس کا ایشو بھی یہاں پر آتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں. جو آج حملہ آور ہو رہے ہیں یہ پاکستان کے ہی شہری تھے جو اب انہوں نے دہشت گردی کا ایک لبادہ اپنایا ہے. بھارت ہمارا دشمن ہے، اس کو جہاں موقع ملے گا وہ کوشش کرے گا. تو جب اس کو اس قسم کے لوگ مل جائیں گے جو ہماری فوجی تنصیبات پر حملہ آور ہونے کی سکت رکھتے ہیں یا وہ یہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ یقیناً ان کی مدد کو پہنچے گا. تو جہاں پر آپ نے بھارت کی اس مہم جوئی سمجھیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن اس سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ سارے حالات پیدا کیسے ہوئے ہیں بلوچستان کے اندر. ان جو تحفظات ہیں وہاں کے لوگوں کے، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. تو پاکستان کیا کرے؟ آپ تو خود وزیر اعظم بھی رہے ہیں نا، چیف ایگزیکٹو رہے ہیں آپ. دیکھیں دہشت گردی کا مقابلہ تو آپ نے کرنا ہے، اس میں دو رائے ہے. جو آپ پہ حملہ آور ہوگا اس کا مقابلہ آپ نے کرنا ہے، لیکن وہ آپ اپنے شہریوں کی بات سنیں. جب بھی ملک کے اندر قانون کی بالادستی نہیں ہوتی، آئین کی حکمرانی نہیں ہوتی، اس قسم کے واقعات معاملات پیدا ہوتے ہیں، لوگوں میں تحفظات پیدا ہوتے ہیں. سب سے چھوٹا صوبہ بلوچستان ہے، ان کے لوگوں کے بہت سے تحفظات ہیں. ان کو سننے کی ضرورت ہے، ان کی بات کو سنیں، اس کو سمجھیں، ان کے تحفظات کو دور کریں. یہ سب سے بڑی ضرورت ہے. آپ نے درست فرمایا کہ دہشت گردوں کے خلاف تو لڑنا ہے. پوری دنیا نے آج پاکستان کا ساتھ دیا. امریکہ نے تو یاد دلا دیا کہ BLA کو ایک ڈیزگنیٹڈ انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن انہوں نے قرار دیا ہے. پھر سعودی عرب نے، ایران نے، ترکی نے، یورپین یونین نے، UAE نے، فرانس نے. پاکستان ان سے کیا تعاون حاصل کرے؟ کن سے؟ ان تمام ممالک سے جو اس وقت دیکھیں یہ آپ کے گھر کا معاملہ ہے. یہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، نہ اس قسم کے رول ہے. وہ ایک اسٹیٹمنٹ دے دیں گے ضرور کہ دہشت گردی کے ہم خلاف ہیں، دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے، لیکن نہ وہ اس کو ہندوستان سے لنک کریں گے، نہ وہ آپ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں. آپ نے خود اس خرابی کا مقابلہ کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے جو علاقے شہری ہیں ان کی باتیں سننی پڑیں گی. وہاں پر جائیں، وہاں پر بات سنیں، کیا معاملات ہیں، کیوں یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ ہمارے شہری آج پہاڑوں کا رخ کر رہے ہیں، خودکش حملہ آور کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں. یہ چیزیں آپ کو ایک ڈائلاگ کے ذریعے، ڈائلاگ BLA سے نہیں ہے، کسی اور اس معاملے سے نہیں، لیکن کم از کم اپنے شہریوں کی بات آپ کو سننی چاہیے کہ آج بلوچ کیا کہہ رہے ہیں آپ سے. یہ بات ضروری ہے. ادھر ناظرین میں بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے بھی آج باتیں کیں. محسن نقوی صاحب نے تو بالکل واضح کیا کہ بھارت اس کے پیچھے ہے، لیکن ان دہشت گردوں کا ہم پیچھا کریں گے. میں پھر ان سے یہی پوچھوں گا کہ یہ جو ڈائریکشن آئی ہے اس میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. اور ایک اچھی بات ہوئی ہے، سہیل آفریدی صاحب نے آج کہا کہ وزیر اعظم پاکستان کی دعوت ملی ہے اور اس میں وہ صوبے کے معاملات ان سے ڈسکس کریں گے.